نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و حاضرین، میرے مسلمان بھائیوں دوستو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری مقدس کتاب ہے۔ اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 90 مقامات پہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مسلمانوں کو پکارا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو بعض چیزوں کا حکم دیا ہے، بعض سے منع کیا ہے، مختلف ہدایات دی ہیں۔ بعض کا تعلق عقائد سے ہے، بعض کا تعلق عبادات سے ہے، بعض کا دنیا سے ہے، بعض کا آخرت سے تعلق ہے، بعض کا تعلق مامورات سے ہے، بعض کا تعلق منہیات سے ہے، بعض کا تعلق معاشرت سے ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر 90 مقامات پہ مسلمانوں کو کچھ ہدایات دی ہیں۔ ان مقامات میں سے پہلا مقام، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا، اے مومنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہو، بلکہ فرمایا وقولوا انظرنا، کہو انظرنا، واسمعوا، اور بات سن لیا کرو، وللکافرین عذاب علیم، کافر لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں کچھ منافقین تھے، یہودی لوگ تھے، جو ظاہر میں کلمہ پڑھا کرتے تھے لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی باتیں سن کر اپنے کافروں تک پہنچایا کرتے تھے، اور اس طرح وہ فساد کا باعث بنا کرتے تھے۔ ان منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکالیف پہنچائی، صحابہ کرام کو بھی اور اسلام کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ ان منافقین نے، یہودیوں نے ایک مرتبہ آپس میں مشورہ کیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا چاہیے، اور آپس میں یہ طے کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ راعنا کہیں گے، رسول نہیں کہیں گے، نبی نہیں کہیں گے، محمد نام لے کر نہیں پکاریں گے، بلکہ راعنا کہیں گے۔ عربی میں راعنا کا معنی ہے ہمارا خیال رکھیے، ہماری رعایت رکھی ہے، ہمارا لحاظ کریں، ہماری مصلحت پہ نظر رکھیں، یہ معنی راعنا کے بنتے ہیں، اور یہ معنی بالکل ٹھیک ہے۔ مگر جو یہودیوں کی عبرانی زبان تھی، عبرانی زبان میں راعنا کے معنی بہت غلط ہیں، گالی کے آتے ہیں، بددعا کے آتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم راعنا اس نیت سے کہیں گے کہ یہ گالی ہے، برا لقب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح مذاق اڑائیں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ چنانچہ یہودیوں نے آپس میں یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہنا شروع کر دیا۔ جب بھی کوئی بات ہوتی تو فرماتے راعنا، وہ کہتے راعنا۔ صحابہ کرام نے یہ لفظ سنا تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہنا شروع کر دیا، کیونکہ راعنا کا عربی زبان میں معنی ٹھیک بنتا ہے۔ ان حضرات کو عبرانی کا معنی کا پتہ نہیں تھا، یوں اس طرح صحابہ کرام کے اندر بھی یہ لفظ جو ہے وہ عام ہونے لگا، تو یہودی اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے اور استہزاء کرنے لگے کہ پہلے تو ہم چھپ کر ذرا معنی مخفی رکھ کر راعنا کہا کرتے تھے، اب تو صحابہ کرام بھی آپ کو یوں کہنے لگے ہیں، لہٰذا ہم بھی علی الاعلان راعنا کہیں گے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑے گا۔ آپس میں بڑے ان کے جو ہے وہ مجلسیں ہوتی تھیں، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، صحابہ کرام کو بھی حقیقت معلوم نہیں تھی۔ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 نازل فرمائی، اور صحابہ کرام سے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، لا تقولوا راعنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہو، بلکہ یوں کہہ دیا کرو انظرنا، کہ اے نبی ہماری حالت کو آپ دیکھیں، ہماری رعایت کریں، ہمارا لحاظ رکھیں۔ انظرنا اور راعنا دونوں کا معنی ایک ہے۔ انظرنا کا معنی بالکل صحیح بنتا ہے، اور راعنا کے اندر عبرانی لحاظ سے معنی غلط بنتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس سے منع فرما دیا، اور پھر صحابہ کرام نے یہ لفظ چھوڑ دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ وَاسْمَعُوا، میں جو بھی حکم دے رہا ہوں اس کو سنو، اس پہ عمل کرو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور جو کافر لوگ اس طرح کر رہے ہیں، خباثت کے اظہار کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اس سے دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر ہم اپنی زبان میں کوئی ایسا لفظ بولیں کہ جس کے دو معنی بنتے ہوں اور فریق مخالف اس سے غلط معنی مراد لیتا ہو اور اس سے فساد کا خطرہ ہو، تو ایسے موقع پہ حکم یہ ہے کہ وہ چیز چھوڑ دی جائے، اور صرف قول کی بات نہیں ہو رہی، عمل اور فعل کی بات بھی ہو رہی ہے کہ اگر ہمارے عمل سے کوئی غلط استدلال کرتا ہے، غلط دلیل پکڑتا ہے، تو ایسا عمل بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کی مثال مفسرین کرام نے یہ لکھی ہے کہ جو مشرکین مکہ نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کو بنائی ابراہیمی سے ہٹا کر تعمیر کیا گیا ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، بنائی ابراہیمی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ اس بیت اللہ کو بنائی ابراہیمی پہ بنا لیا جائے، مگر اس سے فساد کا خطرہ تھا، انتشار کا خطرہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارادے کو ملتوی کر دیا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کا کوئی ہمارا عمل، کوئی قول جس سے مخالفین دلیل پکڑیں اور غلط معنی نکالیں، تو ایسا قول اور فعل چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔